قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ اس میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ عیسائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں، تو اس میں ان کی مشابہت ہے۔ ان کی مشابہت کی وجہ سے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ عیسائیوں کی تاریخ بھی غلط ہے اور ان کی تاریخ بھی غلط ہے۔ عیسائیوں کی تاریخ اس لیے غلط ہے کہ 25 دسمبر آتا ہے سردیوں میں، دسمبر، جنوری اور فروری یہ سردی کے مہینے ہیں۔ اب دسمبر کے اندر شدید سردی ہوتی ہے۔ 25 دسمبر کو ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردیوں میں نہیں ہوئی، گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، سیدہ مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تو یہ کھجوریں، خشک کھجور ہے، اس کو حرکت دے، تازہ کھجوریں گریں گی، یہ کھا لے اور ٹھنڈا پانی وشربی اور پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ تو گھبراہٹ کے وقت گرمیوں میں پانی پیا جاتا ہے اور سردیوں کے اندر کوئی گرم چیز پی جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے یہ گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے، سردیوں میں نہیں ہوئی۔ تاریخ ان کی غلط ہے اور یہاں بھی تاریخ غلط ہے۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں زبردست اختلاف ہے۔ بعد نے تو مہینوں تک اختلاف کیا، بعد نے کہا کہ آپ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور بعد نے کہا کہ آپ ربیع الاول کے مہینہ میں پیدا ہوئے، بعد نے کہا کہ آپ محرم میں پیدا ہوئے، 10 محرم کو پیدا ہوئے، یعنی مہینوں کے اندر اختلاف ہے۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ان کا بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کا موقف ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کا موقف ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کا موقف ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کا موقف کہ 16 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کا موقف کہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یعنی اتنا زبردست اختلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں کہ آپ کب پیدا ہوئے، یعنی آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے، اس میں زبردست قسم کا اختلاف ہے۔ آئیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں زبردست قسم کا اختلاف ہے تو عیسائیوں کی تاریخ بھی غلط ہے اور یہاں بھی تاریخ غلط ہے۔ 12 ربیع الاول کو یہ ایک قول ہے، لیکن محققین کے نزدیک یہ قول درست نہیں ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ للعالمین انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑے عظیم مورخ ہیں، انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں سوموار والے دن پیدا ہوا۔ جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال سوموار 2 تاریخ کو تھا، 9 تاریخ کو تھا اور 16 تاریخ کو تھا۔ اب یہ ربڑ تو ہے نہیں کہ 9 سے کھینچ کے 12 تک لے جائے، ربڑ تو ہے نہیں۔ ظاہر بات ہے اس سال سوموار کا دن، پیر کا دن 2 ربیع الاول کو اور 9 ربیع الاول کو اور اسی طرح جو 16 ربیع الاول کو، یہ اس سال پیر والے دن ربیع الاول کے مہینے میں آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا۔ اب 12 ربیع الاول کو تو پیر کا دن کسی صورت میں بنتا ہی نہیں، پیر والا دن تو متعین ہو چکا، سوموار والا دن تو متعین ہو چکا، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے اور اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ اور اس سال ربیع الاول کو جو سوموار والا دن آیا وہ 2 تاریخ کو، 9 کو اور 16 کو آیا ہے، 12 کو تو کسی صورت میں بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا یوم ولادت بن جائے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو اور 22 اپریل کو سوموار والے دن 571 عیسوی کو آپ طلوع فجر کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی. ہمارے ہاں ایک یہ کتاب معروف ہے الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب، جو سعودی عرب کے اندر سیرت نگاروں کا مقابلہ ہوا اور اس میں اس کا پہلا درجہ ہے، پہلے درجے پہ یہ کتاب آئی ہے، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول ذکر کی ہوئی ہے. دنیا کے بڑے بڑے سیرت نگاروں نے سیرت کے موضوع پہ کتابیں لکھی، پہلے نمبر پہ یہ کتاب آئی. سعودیہ جو علماء کی کمیٹی ہے اس کی تصدیق شدہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یوم پیدائش اور آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں، ہم جشن عید میلاد النبی اس لیے نہیں مناتے، اس میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے. انہوں نے یوم ولادت منایا، یہاں بھی یوم ولادت منایا جا رہا ہے. ان کی بھی تاریخ غلط ہے، ان کی بھی تاریخ غلط ہے. جب تاریخ غلط ہے، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، ہمیں واضح طور پہ روکا گیا ہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کریں. جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو آؤ میرے بھائیوں، جب ہمیں حقیقت کا علم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ویسے تو آپ کی پیدائش میں زبردست اختلاف ہے. اللہ نے مخفی اسی لیے رکھا تاکہ لوگ جو ہے اس حوالے سے اس کو عید نہ بنا لیں. اگر اس کو عید بنانا ہوتا، عید الفطر کا دن واضح ہے، 1 شوال کو عید الفطر ہے، کوئی اختلاف نہیں. اور اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن واضح ہے، 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کا دن ہے. جو 2 عیدیں اسلام نے دی ہیں ان میں 1% بھی اختلاف نہیں. ہاں، چاند کے دیکھنے میں، وہ تو چاند کی رویت میں اختلاف ہے، ورنہ ان کے دنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 1 شوال کو عید الفطر اور 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ، کوئی اختلاف نہیں. اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ عید کا دن بڑھے. اگر اللہ نے بنانا ہوتا تو اس کو بالکل واضح رکھتے، ہر مسلمان کے علم میں ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عیسائیوں کی مشابہت سے بچائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار بنائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 20ویں وجہ یہ ہے کہ اس میں چندہ مانگا جاتا ہے، اور چندہ بھی جو مانگا جاتا ہے یہ آپ کے علم میں ہے. گلیوں بازاروں میں رسیاں لگا کے ہر گزرنے والے سے چندہ مانگا جاتا ہے اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے. پھر اوپن سپیکر کھول کے عوام الناس سے چندہ مانگا جاتا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں. بعض لوگوں نے بازاروں میں گلے بنا کے رکھے ہیں، جشن عید میلاد النبی کا چندہ اس میں ڈالیں. اس طرح جو نا چندہ اس موقع پر جمع کیا جاتا ہے. یہ جو صدقہ ہوتا ہے، چونکہ جو چندہ مانگا جائے گا وہ صدقہ ہے. اب صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، لوگوں کی میل کچیل ہے. اب لوگوں کی میل کچیل کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن پہ لگانا، یہ کیسا ہے؟ جبکہ آپ کے لیے تو صدقہ حلال ہی نہیں ہے، آپ کی آل کے لیے صدقہ حلال ہی نہیں ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد، صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بیت المال کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی، فوراً آپ نے کہا اس کھجور کو پھینک دو، لو آپ بھی پھینک دو. آپ کو پتہ نہیں ہے صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی آپ نے اپنے نواسے کو کھجور تک نہیں کھانے دی. اور اسی طرح صدقے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایک کھجور پڑی تھی. حدیث میں آیا آپ کے بستر پہ کھجور پڑی ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو تو میں اس کو کھا لیتا. یعنی آپ نے صدقے کے شبہ کی بنا پر بھی اس کھجور کو نہیں کھایا کہ صدقے کا شبہ ہے، شاید صدقے کی ہو. تو اس طرح آپ صدقے سے بچتے تھے اور آپ نے اس کو لوگوں کی میل کچیل کہا. تو وہ لوگوں کی ساری میل کچیل جمع کر کے جشن عید میلاد النبی بازاروں کو سجایا جا رہا ہے اور گلیوں کو سجایا جا رہا ہے، اور اس طرح دوسری لائٹنگ کی جا رہی ہے، باقاعدہ لوگوں سے فنڈنگ کی جا رہی ہے. اب تو ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو گئی ہے، لوگوں سے باقاعدہ ماہانہ فنڈ وصول کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو جشن عید میلاد النبی منانا ہے اس کے لیے فنڈ دو. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. اب نبی کے نام پہ چندہ مانگنا، اور یارو جس نے ساری زندگی اپنے لیے صحابہ سے کوئی چیز نہیں مانگی،
اپنے لیے چندہ نہیں مانگا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے چندے کا اعلان کرتے تو کیا خیال چندہ نہ ہوتا، لیکن آپ نے ساری زندگی صحابہ سے چندے کا اعلان نہیں کیا کہ میرے لیے چندہ جمع کرو. اور جب آپ نے اپنے لیے چندہ نہیں جمع کیا، یہ امتی کتنے مخلص ہیں جو نبی کی ذات کے نام پہ چندہ جمع کر رہے ہیں. نبی کی ذات کے نام پہ چندہ. بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ان کی نسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ آپ نے کہا صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، میری آل کے لیے حلال نہیں ہے، اور آپ کے نام پہ چندہ جمع کیا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ کا ختم دلانا ہے جی، آپ کا میلاد منانا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی یہ شان نہیں. آپ اور آپ کی آل کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اور آپ کے نام پہ صدقہ جمع کر کے بازاروں کو سجانا، ختم دلانا، مسجدیں روشن کرنا، گلیاں روشن کرنا، اور اسی طرح پہاڑیاں لگانا، اور اسی طرح دیگر جو کام کیے جاتے ہیں، کیا خیال ہے یہ دین کا حصہ بن سکتے ہیں؟ یہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دے کے گئے وہ بالکل واضح اور صریح تعلیمات ہیں. اور آپ نے اپنی زندگی کے لیے فنڈ اکٹھا نہیں کیا، اپنی آل اولاد کے لیے کبھی چندہ نہیں مانگا. تو ہم امتی ہو کے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. محبت کا پتہ تو تب چلتا ہے جب جیب سے سارا خرچ کرو. کون خرچ کرتا ہے؟ بس لوگوں کو ٹیکس لگا رکھا ہے. اور پھر بندہ کچھ سوچے. عید الفطر، عید ہے اسلام کا ایک شعار ہے، علامت ہے. عید الفطر کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے. کبھی کسی نے عید الاضحیٰ کا چندہ جمع کیا ہو؟ جو اسلام میں واضح عیدیں موجود ہیں ان کے لیے کوئی چندہ نہیں. نہ بازاروں کی سجاوٹ ہے اور نہ گلیوں کی روشنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو صحیح عیدیں ہیں ان پہ کچھ نہیں ہے. اور یہ جو بناوٹی عید ہے اس میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اپنی طرف سے دن بہ دن اضافے کیے جا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی بتاتی ہے اس کا نبی کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ گھڑی ہوئی بنائی ہوئی چیز ہے. اسلام اور شریعت کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے.